بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن اس محبت کا صرف زبانی اظہار کافی نہیں، بلکہ مذہب اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت فرماتا ہے، اور انہی لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ و مرتبہ تو اس کی بارگاہ میں بہت بلند ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے ہیں۔ ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کے بعد سرفرست نام حضرت اویس قرنی کا ہے۔ حضرت اویس قرنی کی ولادت باسعادت یمن کے ایک گاؤں قرن کے قبیلے مراد میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام عامر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کا اسم مبارک اویس رکھا، اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کے والد محترم عامر کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کافی ضعیف اور نابینا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا۔ آپ کی عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں ہی گزرا۔ قرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو قرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام قرن مشہور ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ قرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے ان کو قرنی کہا جاتا ہے، اور قرن کے معنی بال بھی ہے۔ حضرت عبدالوہاب الشیرازی کے مطابق آپ کا حلیہ مبارک اس طرح ہے کہ آنکھوں کا رنگ سرخی مائل اور رنگت گہری گندمی تھی۔ چہرے مبارک جھکائے رکھتے اور نظر سجدے کے مقام کی طرف ہوتی، اور اپنے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے ہوتے۔ حضرت اویس قرنی لباس کے معاملے میں اس قدر کفایت شار تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بالوں کی ایک چادر اور ایک پاجامہ تھا۔ حضرت اویس قرنی وہ کھانا جو پیٹ کے اندر موجود ہوتا اور لباس جو پہنے ہوئے ہوتے کے علاوہ کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت اویس قرنی شتربانی کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ ماجدہ کے خوردنوش کا انتظام کرتے تھے، اور قرن میں آپ جیسا کوئی مفلس اور بے نوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور سر پر خاک اچھالتے تھے۔ حضرت اویس قرنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قدر مستور الحال تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مطہر جذبہ جو اویس قرنی کے قلب اطہر میں مجزن تھا، تاریخ انسان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ عشق کے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رشک کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی فیض سے حضرت اویس قرنی کا سینہ منور و تابہ تھا۔ یہ پروردگار عالم کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت محمدیہ کی معرفت حاصل کی۔ وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، اسے آپ نے مدینہ طیبہ سے دور قرن میں بیٹھ کر پا لیا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی جو تڑپ و لگن حضرت اویس قرنی کے دل میں موجود تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ عشق مصطفیٰ نے آپ کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی و روحانی تعلق قائم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعین میں سب سے بہتر ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ضعیفہ ماں ہے، اویس کے ہاتھ پر برس کا نشان ہے، تم جب اس سے ملو تو اسے کہنا کہ امت کے حق میں دعائے مغفرت کرے۔ حضرت ابن سعد سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعین میں میرا بہترین دوست اویس قرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص میری امت میں ہوگا جس کو لوگ اویس قرنی کہتے ہیں، اس کی مغفرت کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مزر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت بخش دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے روز 70,000 ملائکہ کے جلوں میں اویس قرنی جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ 70,000 ملائکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل ہوں گے، تاکہ حضرت اویس قرنی کی شناخت نہ ہو سکے۔ صرف اس شخص کو ان کی شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے پردہ پوشی اختیار کر کے محض اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت و ریاضت میں صرف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، ان کے چہروں کی رنگ سیاہ پیڑ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، کمریں پتلی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کریں تو وہ اجازت نہ دے، اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو نکاح نہ کرے، اگر گم ہو جائے تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائے تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہو، اگر ظاہر ہو تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہو تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیے وہ کون ہے؟ فرمایا، وہ اویس قرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اویس قرنی کون ہے؟ فرمایا، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلگو ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا اور دونوں کانوں کے مابین خاصا فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا ہوگا، آنکھیں سجدگاہ پر لگی ہوئی ہوں گی، ٹوڑی سینے کی جانب جھکی ہوئی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، جو پہنے ہوئے ہوگا ایک پاجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں جانتا، لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔ حضرت اویس قرنی کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے صرف اس قدر ہی واسطہ رکھتے تھے جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ نشینی کو پسند فرماتے تھے، اسی لیے آبادی سے دور رہنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کی خاطر آبادی سے دور ایک مکان میں مقیم تھے۔ جب اس مکان تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی تو آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہوا، تو آپ نے وہ مکان چھوڑ دیا اور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف لاتے تھے۔ اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس ہوتی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطعاً محبت نہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے دنیا سے محبت نہ رکھو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت اویس قرنی بھی دنیا کی پرواہ نہ کرتے تھے،
اور دنیا سے الگ تلگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ دنیا سے محبت رکھنے کا مقصد اپنی آخرت برباد کرنے کے مترادف ہے۔ اس ترک دنیا پر آپ کو بہت مصائب کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لوگ آپ کو تنگ کرتے تھے، مگر آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہ فرمائی۔ جب کبھی آبادی کی طرف آتے تو ناسمجھ لوگ اور بچے آپ کی حالت دیکھ کر ہنستے اور آپ کو دیوانہ سمجھتے اور تنگ کرنے کی غرض سے آپ پر پتھر پھینکتے، تو آپ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے، لوگوں چھوٹی کنکریاں مارا کرو، بڑے بڑے پتھر مارنے سے میرا خون بہہ جاتا ہے اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تمہارے ایسا کرنے سے میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ امام التابعین حضرت اویس قرنی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا، لیکن عہد رسالت میں موجود ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادید جمال نبی کے پروانوں میں سے تھے۔ آپ کا شمار ان برگزیدہ وارفدگان محبت میں ہوتا ہے جن کی تخلیق ہی عشق محبت کی خمیر سے ہوئی تھی۔ بندگان خدا مقربین خدا ہوتے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا تھا۔ محب اور محبوب کے درمیان ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر ربط و تعلق تھا۔ غلبہ حال اور استغراق کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف دیدار سے محروم رہے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر نہ ہونے کی ایک وجہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھی، جو ضعیفہ اور نابینا تھی اور آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھی۔ آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم اکثر ملتا ہے، اس لیے آپ حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں پیش ہو سکے، اور نہ ہی ان کو یہ ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے، اسی لیے آپ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے۔ دیدار جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق اور عشق حبیب خدا نے حضرت اویس قرنی کو انتہائی بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہی بے آبی کی طرح تڑپنے لگے تو ایک دن ہمت کر کے والدہ ماجدہ سے رخصت کی اجازت طلب کر ہی لی۔ والدہ نے اجازت دیتے وقت فرمایا کہ جلد واپس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت کی چند چیزیں لی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ننگے پاؤں بے سے باغ چلے گئے۔ قرن سے مدینہ کا طویل سفر پیدل طے کر کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے۔ حضرت عائشہ کے حجرے پر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے عرض کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ والدہ ماجدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک نور کا حالت دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہاں کون آیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک شتربان تھا جو سلام کہہ کر چلا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نور اویس قرنی کا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد کئی بار مدینہ طیبہ کا سفر کیا۔ مدینہ طیبہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے بارے میں حضرت سلطان ولد نے اپنی کتاب مثنوی میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو روضہ مقدسہ کی زیارت کا شوق غالب آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارک میں زیارت کا شرف کیوں نہ حاصل کیا؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھی اور مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے نہیں دیتی تھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہم نے تو اپنے مال و متاع اور ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، اور آپ فقط اپنی ماں کو چھوڑ کر نہ آ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور خدمت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضاء مبارک کے بعض نشانیاں اور کچھ معجزات بیان فرمانے لگے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا میری مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی شکل و صورت اور معنوی جمال دریافت کرنا چاہتا ہوں، وہ بیان فرمائے۔ صحابہ کرام نے فرمایا ہمیں جس قدر معلوم تھا بیان کر دیا، اگر اس سے زیادہ آپ کو معلوم ہو تو بیان فرمائے۔ اس پر حضرت اویس قرنی نے عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال و کمال، عادات و خصائل، حلیہ مبارکہ اس طرح سے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے خودی اور جذبے کی کیفیت طاری رہی۔ پھر جب حالت سنبھلی تو صحابہ کرام کو حضرت اویس قرنی پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویس قرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں قرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے اویس قرنی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہاں ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ بیٹھا رہتا ہے، وادی عرفہ میں شتربانی کرتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر وادی عرفہ تشریف لے گئے اور حضرت اویس قرنی کو نماز میں مصروف دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی اور حضرت عمر دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچایا اور جبہ مبارک پیش کیا اور امت محمدیہ کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس قرنی نے جبہ مبارک چوما اور سر بسجود ہو گئے اور روتے ہوئے مناجات کی، یا اللہ تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک امت محمدیہ بخشی نہ جائے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام میرے ذمے لگایا ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے تو سب کی مغفرت طلب کی۔ آواز آئی اتنے ہزار مزید بخش دیے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ آواز آئی کہ اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی جتنی تعداد میں قبیلہ ربیع اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں پر بال ہے۔ یہ بشارت پا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ دوستو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دیدار سے مشرف نہ ہو سکے، مگر اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہوئے۔ عشق اظہار کا یہ ایک ایسا منفرد انداز تھا جو صرف آپ ہی کا حاصل تھا، اور آپ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں بہت بلند تھا۔ آپ سچے عاشق رسول تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں کیا۔ آپ ذات واحد کا راز پا چکے تھے اور ہر وقت
اللہ پاک کے اسرار و مشاہدہ میں مستغرق رہا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولی خاص اور خیر التابعین حضرت اویس قرنی کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ عاشقان رسول کے لیے ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ متلاشیان حق کے لیے منبع ہدایت ہے۔ دوستو، حضرت اویس قرنی حضرت علی کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔